ابھی آپ نے بات کی کھاتا ہے لگاتا بھی ہے، تو یہ اس طرح کی جو پولیٹیکل فیملیز ہیں جنہوں نے آ کے ہمارے اوور آل جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، بے شک وہ زرداری فیملی ہے یا شریف فیملی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا جو رول ہے پاکستان کے اندر یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کیسے ان کو جو یہاں کے لوگ بھی ایون کہ پنجاب زیادہ ڈیولپ ہے، پڑھے لکھے بھی یہاں پہ شاید تعلیم بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن یہاں پہ بھی لوگ اس طرح سے جو ہے ان کے خلاف نہیں گئے، لیکن ابھی جا کے ایک لیڈر نے آ کے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک کریٹ کیا ہے سینیریو ایسا کہ یہ لوگ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا رول اور ان دو جو پولیٹیکل فیملیز ہیں ان کا رول فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں سبی میں تھا، رات کو سویا ہوا تھا، صبح کی اذان ہو رہی تھی، میں اٹھا بستر سے واش روم جانے کے لیے، تو اذان ہو رہی تھی، الصلاۃ خیر من النوم پہ میری آنکھ کھلی تھی، تو میں واش روم جانے کا خیال تھا لیکن میں رک گیا، ہاتھ بڑھا کے آئی پیڈ پڑا ہوا تھا میرا، میں نے اس پہ لکھ دیا وال پہ اپنے کہ عمران نواز سے بہتر ہے. آئی ایم سوری، میری سوچ تھی، لیکن یہ ہے کہ واقعی بہت بہتر ہے جی. اس کی پارٹی میں بھی انتظام نہیں تھا، اس کو بھی سمجھ میں نہیں ہے، اس کے پارٹی کے لوگ، پارٹی کے جو ہوتے ہیں نا لوگ، ان کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، وہاں پہ ہر کوئی عمران کی ہی ٹون لے کے بات کرتا ہے، تو پھر تبھی رہ کے یہ لوگ. تو عمران نے کم از کم یہ سارے پروونسز میں غریب عام آدمی کو سوچ دے دی، کہاں خرابی ہے. ان کا اپنا اسٹائل ہے، میں ایک آدھ بار ملا ہوں ان سے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ پارٹی کو مضبوط کرتے، دیکھیں پارٹی میں بھی لڑائیاں ان کی ہو رہی ہیں نا، وہ اس لیے ہو رہی کہ ان کے میں نے کہا تھا کہ اپنے انٹرویو میں کہ ان لوگوں کو آگے مت لائیں، اپنے جو وہ ہے کیا کہتے ہیں عام جو ورکر ہے، عام لیڈر جو ہے اس کو رکھ دیں. بہت پڑھے لکھوں کی ضرورت اتنی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی لوگ، آنیسٹ لوگ چاہیے، اور وہ جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں، جو ول بھی ہو، جن کا مطلب بات تو اسی میں. تو وہ لوگ، انہوں میں اتنی ایک شعور اور فہم آیا ہے اس میں. اب عمران کا موڈس آپرینڈی ہے، اس کا اپنا اسٹائل ہے، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. لیکن بہرحال یہ کہ میں بھی کیونکہ چیف منسٹر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کچھ باتیں جو وہ کہتا ہے وہ میرے دل میں آتی ہے کہ یار تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا. میرے لمبا وہ ہے سلسلہ ہے جی، کوئی بھی میڈیا برداشت نہیں کرے گا میرے تھوڑے سے سچ کو بھی بولتا ہوں جتنا بھی میرے پاس ہوتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو سٹوری بتانا شروع کر دوں تو پتہ نہیں کیا ہوگا. میرے دادا نے ووٹ دیا، میں انکنڈیشنل پاکستانی ہوں، میں کسی سے کمتر نہیں ہوں، بلوچستان میں، پاکستان میں کسی سے کمتر نہیں ہوں. اوپر جائیں گے بھی کہیں نہ، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، میری فیملی کی تاریخ ہے. بس ٹھیک ہے، میں انگریز کا نواب نہیں ہوں، میری فیملی حکومت کرتی رہی، اس کو نواب کہتے تھے، اس وجہ سے میں ان کا ٹائٹل خود لیتا ہوں. وہ ہے علیجہ، ہم کو بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تاریخ کے اندر. تو سلسلہ یہ کہ میں بھی رہا ہوں کہ مجھ میں تو کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے جو کام کیا، میں نے بغیر کیبنٹ کے میں نے ان حالات میں 2013 کے آپ یاد کر کے دیکھ لیجئے، میں نے اپنا رول ادا کیا. میں نے جب میں بنا، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی، میں نے کہا کمال ہے، 13 میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، اب تک میں کیوں دھکے کھا رہا ہوں؟ دھکے سے بتا دیے کہ اسمبلی میں جا نہیں سکتا ہوں. یہی فورسز مجھے روکتی ہیں، میرے نام پہ ہمیشہ کاٹا لگ جاتا ہے، کراس لگ جاتا ہے. تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا نا کہ میں انکنڈیشنل پاکستانی ہوں، اب میں ان وانٹڈ پاکستانی فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ میری ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. تو چلو خیر، کوئی بات نہیں، مجھے خدا نے اتنی عزت دی ہے جس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ دے کے میں عزت نہیں کرواتا ہوں، آئی کمانڈ رسپیکٹ. اس وقت اگر دیکھیں تو خان کی پارٹی جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ زیر عتاب ہے. آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے بینگ سیاستدان کہ وہ اس وقت ان کو کیا اسٹریٹجی رکھنی چاہیے، یا جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں یہ ٹھیک راستہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم ان کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 مہینوں میں جو انہوں نے اچیو کیا ہے، وہ پہلے سے زیادہ پاپولر ہوئے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ طاقتور بھی ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ لوگ اور زیادہ جڑے ہیں. مینس کہ اگر دیکھا جائے پچھلے 75 سالوں میں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے لوگ، اسٹیبلشمنٹ جھوٹ بولے، سچ بولے، وہ جو بھی کہہ دیتی تھی لوگ اس پہ ایمان لاتے تھے. لیکن اب یہ والی پوزیشن جو ہے وہ عمران خان نے ان سے چھین لی ہے. یہ مینس کہ ہم نے پچھلے 6 مہینوں میں دیکھا جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ لوگ کہتے ہیں. تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے آگے فیوچر کے لیے ان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں پولیٹیکل لوگ نہ ہوں ان کے پاس. انہوں نے دیکھیے پارٹی کے اندر کتنا مسئلہ اٹھ گیا اچانک. اگر میں نے بہت پہلے دیکھا تھا،
18 اگست کو الیکشن جولائی میں ہوئی تھی سوری، تو 18 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا پرائم منسٹر کا. 27 کو میں نے اپنے فیس بک وال پہ رکھا کہ عمران خان ہوشیار، سلیقہ نظر نہیں آ رہا، بات ختم. صحیح. اچانک جس طریقے سے کام شروع کیا ان لوگوں نے، وہ گورنر ہاؤس کی دیوار توڑنا شروع کر دی، تو وہ ان کے ایک لیڈر جو تھے وہ اچھے ہیں ماشاءاللہ، ہم سے تو بہت اچھے ہیں، وہ اچھے اسپیکر ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دن ہوگا تو اتنے منہ پہ ڈال مار دیں گے، دوسرے دن آئی ایم کیوں نہیں کر سکے. مارتے تو سب کو پتہ چل رہا یار مار دیا اچانک کہ آج 1 ملین ڈال دیا منہ پہ اس پہ، 2 ملین ڈال دیے، مار دیا اس کو، بقول ان کے منہ پہ مار دیتے. تو کاش پھر جب انہوں نے وہ دیا الیکشن کا، وہ دیا اپنا منشور دیا، اس میں کچھ کتنے مکان کا انہوں نے کہا اور کتنی نوکریوں کا کہا. میں نے ان کے لیڈر کو اسحاق خان خاکوانی کو فون کر کے کہا کہ آپ لوگوں نے خان صاحب کیا کر دیا، اب تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتنے بنائیں، نہیں تو آپ کے لیے تو کرٹیسزم تیار ہے ابھی سے. بالکل صحیح ہے. آپ یہ نہ کہتے، آپ کہتے ہیں ہم لوگوں کو غریبوں کو گھر بھی دیں گے اور ان کو نوکریاں بھی دیں گے، پھر کتنی بھی دیتے ہو کہتے بھائی ہم اتنی دے سکیں، ہم اس کو لمٹ نہ کوئی نمبر نہیں دینا چاہیے. نمبر نہیں تو اب یو ہیو ٹو ڈو اٹ. بیچ کے سیاست میں جب بھی نمبر دیا جاتا ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں. جیسے شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے کہا میں 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا، میرا نام بدل دیں، تو بعد میں وہ پھنس گئے. پھر 2 سال بعد، 3 سال بعد، آج تک ختم نہیں ہوئی. تو عوام بیچاری جو ہے نا، عوام کو سمجھ میں نہیں آتا نا. میں یہ عجیب نوجوانوں کو بھی دیکھتا